اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، استغفار گناہوں کا تریاک ہے، جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام اور ہماری رات گناہوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت گناہوں نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائبوں کے وہ تمام پہاڑ توڑ ڈالے ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا، لرزش اور غلطی کا صادر ہو جانا ممکن ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم، شرمسار ہوتا ہے۔ جیسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا برا عمل محفوظ کیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے دریا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو۔ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے توبہ و استغفار اور باری تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک احادیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا۔ ایک اور جگہ پر احادیث مبارکہ میں ارشاد ہے، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ رب کریم اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جو وہ اپنی سواری جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو۔ وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔
اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لرزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسان میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جیسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر آدمی گناہ سے فوراً باز آ جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، اور تیسری اور آخری شرط ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے۔ ان باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ اور اس کے لیے شرائط کون سی ہیں؟ یہ شرائط اس وقت ہیں جب گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہو تو اس میں چوتھی شرط بھی ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے، یعنی جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، ظلم کیا، جس کو ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہتے ہیں، تو ان کو ان کا حق لوٹانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔